اے بابا میری زہرا کی مصیبت کی گھڑی ہے، کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں۔ ہم امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اتنا جو ہے وہ ان کے چہرے کو جو ہے وہ مس کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ آئیں گے اور جو اہل علم حضرات ہیں، جو اہل تقوی حضرات ہیں، جو فقہا حضرات ہیں، ان کو جو ہے وہ قتل کرنا شروع کر دیں گے۔ یعنی یہ کہاں کا انصاف ہے، جبکہ ہمارے سامنے روایات موجود ہیں، جیسے کہ وسائل الشیعہ میں عیون اخبار امام رضا علیہ السلام سے یہ روایات نقل کی گئی ہیں کہ جس میں جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام یہ فرماتے تھے کہ رحم اللہ عبدا احیا امرنا، کہ اللہ اس بندے کے اوپر اپنے رحمت نازل کرے کہ جو ہمارے امر اور ہمارے معاملے کو زندہ کرتا ہے۔ تو اب راوی نے پوچھا کہ کیف یحیی امرکم، کہ آپ کے معاملے کو کیسے زندہ وہ کرتا ہے؟ تو فرمایا کہ یتعلم علومنا ویعلمها الناس، کہ ہمارا معاملہ اس طرح سے زندہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے علوم کو سیکھتا ہے اور پھر اسے لوگوں کو سکھاتا ہے۔ یعنی امام رضا علیہ السلام تو ایسے بندوں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ایسے بندے پہ رحمت نازل کرے جو محمد و آل محمد کے علوم سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، اور آپ جو ہے وہ ایک روایت لے کر آ رہے ہیں کہ آخری جو امام ہوں گے وہ ایسے لوگوں کو قتل کر دیں گے کہ جو محمد و آل محمد کے علوم پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں اور لوگوں کو سکھاتے ہیں، ایسے لوگوں کو امام قتل کر دیں گے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یعنی تھوڑا سا انسان عقل و شعور کی وادی میں جائے اور تدبر غور و فکر کرے تو اس کے سامنے یہ چیز واضح آ جاتی ہے۔ ہاں اگر وہ فقہا کے بغض میں اتنا زیادہ آگے جا چکا ہے کہ اسے کوئی فکر بھی نہیں ہے کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس سے امام علیہ السلام کا کیسا جو چہرہ دنیا کے سامنے پیش ہو رہا ہے، کیسی عجیب طرح کی امام کی شکل جو ہے دنیا کے سامنے پیش آ رہی ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اور قرآن مجید نے بھی کہا تھا کہ دشمنی کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، اگر آپ کسی قوم سے دشمنی رکھتے ہیں تو تمہیں اس قوم کی دشمنی اس بات پہ مجبور نہ کر دے کہ تم عدل و انصاف کے دامن کو کہہ چھوڑ دو۔ اب ہم نے آپ کے سامنے بہت زیادہ روایات پیش کی اور ساری چیز آپ کے سامنے رکھی کہ امام علیہ السلام کا جو طریقہ کار ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کی طرح ہوگا، اور وہ بالکل جو ہے وہ رحمت کیا ہے بن کر آیا کریں گے۔ تو اب یہ جو مشہور روایت ہے کہ جو گردش کرتی ہے کہ امام جو ہے وہ 16,000 فقہا کو قتل کریں گے، یہ کہاں سے آئی ہمارے سامنے؟ یہ فقط ایک کتاب ہے کہ جس میں یہ 16,000 والا کیا ہے عدد کے ساتھ یہ روایت آئی ہے، اور وہ کتاب کیا ہے مرنتی کی ہے، مجمع النورین کیا ہے کتاب کا نام ہے۔ یہ میں نے متن کاپی کیا ہے، یہاں پہ آپ دیکھیے گا کہ آغاز ہو رہا ہے کہ وہ رویہ روایت کی گئی ہے، ٹھیک ہے رویہ کی بھی تھوڑی جی وضاحت کر دیں مومنین کے لیے جو اس طرح کی اصطلاحات سے واقف نہیں ہے۔ جی رویہ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ عام طور پہ اگر امام علیہ السلام سے روایت ہو تو رویہ کے بعد جو ہے وہ آئین لکھی جاتی ہے کہ یہ امام علیہ السلام سے کیا روایت کی جا رہی ہے۔ لیکن اگر ایسی رویہ لکھ دیا گیا کہ روایت کی گئی ہے تو اب اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مصنف کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ امام علیہ السلام سے کیا روایت ہے، بس وہ جو کتاب لکھنے والا ہے وہ ایسے کہہ رہا ہے کہ بس روایت کی گئی ہے، یعنی اسے خود بھی اس بات کی جو ہے وہ یقین نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے کہ یہ امام علیہ السلام کی کیا روایت ہے۔ لہٰذا یہاں سے اس روایت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مرسلہ روایت ہے، کہ جس کو امام کی طرف پتہ نسبت دی بھی گئی ہے یا نہیں دی گئی، کہ جس سے ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ مشکوک صورتحال ہے، ظنی صورتحال ہے۔ جب مشکوک اور ظنی صورتحال ہے تو اس کے اوپر بھروسہ کرنا کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ کہ وہ روایت کیا کہتی ہے کہ انہ قبل قیام القائم، کہ امام کی جو ہے وہ قیام سے پہلے کیا ہوگا جی؟ تبنی فی کربلا، کہ کربلا کے اندر جو ہے وہ 80,000 قبہ بنائے جائیں گے، یہاں سے روایت شروع ہوتی ہے۔ اور پھر یہاں پہ کہ فَإِذَا خَرَجَ الْقَائِمُ مِنْ کربلا، اور جب امام علیہ السلام کربلا سے نکلیں گے، وَأَرَادَ النَّجَفَ، اور نجف کا ارادہ کریں گے، وَالنَّاسُ حَوْلَهُ، اور لوگ ان کے ارد گرد ہوں گے، تو قاتل بین کربلا والنجف 16,000 فقیہین، تو وہ کیا کریں گے؟ کربلا اور نجف کے رستے کے درمیان میں کتنے لوگوں کو قتل کر دیں گے؟ 16,000 کے فقیہ کیا کر دیں گے؟ قتل کر دیں گے۔ فَيَقُولُ الَّذِينَ حَوْلَهُ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، اب امام کے جو ارد گرد منافقین ہوں گے وہ کیا کہنے لگ جائیں گے کہ انہ لیس من ولد فاطمہ، کہ یہ تو جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد ہی نہیں ہے، وَإِلَّا، اگر یہ جناب فاطمہ کی اولاد ہوتا تو لرحمہم، یہ رحمت کرتا، کیونکہ سیدہ رسول خدا کی بیٹی ہیں اور رسول خدا رحمت للعالمین ہیں، تو اگر یہ رسول خدا کی اولاد ہوتا تو یہ رحمت کو لے کر آتا، نہ کہ کیا ہے قتل کرتا۔ اب اس روایت کے آپ متن کے اوپر بھی اگر غور کریں، یعنی پہلی بات تو یہ کہ روایت ظنی ہے، اس بات کا بھی ہمیں کیا یقین نہیں ہے کہ امام علیہ السلام سے بھی صادر ہوئی یا صادر نہیں ہوئی۔ اور دوسرا اس روایت کے اندر آپ خود غور و فکر کریں کہ 16,000 فقیہ تو قتل ہو جائیں گے، لیکن فیقول الذین حولہ من المنافقین،
ये जो मैंने सुर्ख रंग के रखा हुआ है, कि जो इमाम के गिर्द मुनाफिक होंगे इमाम उन्हें छोड़ देंगे, और मुनाफिक को छोड़ देंगे तभी वो क्या कर रहे होंगे, कमेंट पास कर रहे होंगे, वो उसके ऊपर क्या कर रहे होंगे, तबसरे कर रहे होंगे। यानी जब 16,000 फकीह कत्ल हो जाएंगे, अब जो इमाम के इर्द गिर्द मुनाफिकीन है कि जिन्हें इमाम ने छोड़ दिया होगा, वो ये कहेंगे कि भाई ये तो जो है वो हजरत रसूल खुदा की औलाद से नहीं रखते, ये तो रहमत कर ही नहीं रहे, सब फुकाहा को कत्ल कर रहे हैं। तो खुद इस जुमले से वाज़ेह हो जाता है कि ये रवायत बनाने वाले को जरा से भी शऊर और अक्ल नहीं है कि वो जो है वो फुकाहा को तो कत्ल करवा रहा है लेकिन मुनाफिकीन को क्या है, कत्ल नहीं करवा रहा। हालांकि बहुत सारी दीगर रवायात हैं कि मुनाफिकीन को भी इमाम अलैहिस्सलाम क्या करेंगे, कत्ल करेंगे, हर मुनाफिक को जो मुकाबले में आएगा उस इमाम कत्ल कर देंगे। तो खुद इस जुमले से वाज़ेह हो जाता है कि ये रवायत क्या है, कितनी अजीब सी है कि फकीह तो कत्ल हो रहे हैं लेकिन मुनाफिकीन इमाम के इर्द गिर्द जमा है, यानी इमाम के इर्द गिर्द कौन से लोग हैं, मुनाफिकीन हैं। तो ये एक अजीब सी बात है। और अगर हम ये देखें कि असल ये रवायत आई कहाँ से है, तो ये जो रवायत है कि जिसके अंदर ये कहा गया कि जो अल्लामा मरंदी हैं उन्होंने इस रवायत को नकल किया कि 16,000 फुकाहा कत्ल करेंगे, यानी लगता यूं है बल्कि यकीनी तौर पे मुहक्किकीन ने लिखा है कि अल्लामा मरंदी की जो रवायत है कि इसके अंदर एक तो 16,000 का लफ्ज आ गया जो कि उस रवायत में नहीं है जो शेख मुफीद रहमान जिक्र कर रहे हैं, और उसके अंदर एक और चीज भी है कि ये जो फुकाहा होंगे ये बतरिया कबीले के होंगे। अब मैं जो है वो आपके सामने जो है वो रखता हूँ। अच्छा, ये जो किताब है अल इरशाद फी मारिफत हुज्जतिल्लाह अल इबाद, ये तालीफ है शेख मुफीद रहमान की। इसमें भी जो है वो यही रवायत क्या है जिक्र हुई है, ठीक है, लेकिन इसमें जो ये रवायत जिक्र हुई है वो थोड़ी अलग अंदाज से है। वो आप चले जाए यहाँ पे सफ़ा नंबर 384 के ऊपर क्या है, ये एक तवील रवायत क्या जिक्र हुई है, और ये रवायत किसकी है, अबुल जारूद की है। वरवा अबुल जारूद अन अबी जाफर अलैहिस्सलाम फी हदीस तवील अन्नहु इज़ा क़ाम अल क़ाइम अलैहिस्सलाम सारा इलल कूफा, जब इमाम क़ाइम अलैहिस्सलाम आएंगे तो वो कूफा की तरफ जाएंगे। फ़यख़रुजु मिन्हा बिज़अतु अशर अल्फ़, यहाँ पे लफ्ज़ सित्तत अशर नहीं है, बिज़अतु अशर क्या लफ्ज़ है। तो ऐसे लगता है कि जो मरंदी की किताब है उसमें सित्तत अशर क्या, उन्हें उन्हें पता नहीं था इस लफ्ज़ का, तो उन्होंने क्या सित्तत अशर लिख दिया। बिज़अतु अशर अल्फ़ है कि 10,000 के क्या करीब क्या लोग निकलेंगे। युदआउना अल बतरिया, उन लोगों को क्या कहा जाता होगा, बतरी कहा जाता होगा, यानी ये बतरी फरीक के क्या लोग होंगे। और फिर वो कैसे वो लोग निकलेंगे कि अलैहिमुस्सलाह, उन्होंने असला उठाया हुआ होगा, ठीक है, यानी इमाम से लड़ने के लिए निकल रहे हैं, असला उठा के निकल रहे हैं, और फिर गुस्ताखी क्या कर रहे हैं, फयक़ूलून लहू इरजिअ मिन हैसु जिअत लना फी बनी फातिमा, और वो इमाम से कह रहे होंगे कि आप वापस पलट जाएं, हमें जो है वो कोई जरूरत नहीं है बनी फातिमा के यानी जनाब फातिमा को औलाद में हमें कोई जरूरत नहीं है। तो फिर क्या है, इमाम अलैहिस्सलाम उनको तलवार से क्या कत्ल करेंगे और आखिर तक क्या सबको क्या कर देंगे, कत्ल कर देंगे। अब ये रवायत क्या है, अबुल जारूद की है, और बिल्कुल इसी तरह की ये रवायत जो है वो हमें मिलती है दलाइलुल इमामत में भी। दलाइलुल इमामत जो हमारे जो तबरी हैं, तबरी सगीर जिन्हें कहा जाता है, अबू जाफर मोहम्मद बिन जरीर बिन रुस्तम अत-तबरी असगीर, ये भी कहें शेख कुलानी रहमतुल्लाह के कहें मुआसिर हैं, उनके कहें हम असर हैं, यानी अल काफी जिन्होंने लिखी। इन्होंने जो है वो इस रवायत को क्या नकल किया है अपनी किताब में, और ये सफ़ा नंबर 455 के ऊपर है। ये देखें 435 नंबर क्या है कि ये रवायत भी अबुल जारूद से है, रोम बाकर अलैहिस्सलाम से है, कि जिसमें वो सवाल करता है कि आपके कायम कब आएंगे, और इस तरीके से क्या है रवायत का सिलसिला क्या जारी है। और वह यसीर इलल कूफा थे कि इमाम अलैहिस्सलाम जब क्या है वो कूफा की तरफ जाएंगे, यानी वो नजफ और कूफा की तरफ, और यखरुज मिनहा सित्तत अशर अल्फन, यहाँ पे क्या है 16,000 के अल्फाज आए हैं कि 16,000 आएंगे, लेकिन कौन आएंगे, अलबुतरिया या बतरिया, जो बतरी कबीले के लोग हैं, जो बतरी मजहब के लोग हैं, वो लोग आएंगे कि जिन्होंने असला वगैरह क्या उठा रखा होगा और सारा क्या सिस्टम होगा। यानी कि इन दो रवायात को अगर आप साथ रखें, शेख मुफीद रहमान की रवायत हो गई और जनाब अली इस तबरी सगीर की रवायत होगी, तो इसमें किस चीज का जिक्र हो रहा है, इसमें जिक्र हो रहा है कि वो जो कबीला होगा वो बतरी क्या होगा, कबीला होगा। अब ये बतरी कबीला कौन है, बतरी कबीला कौन है, इसके बारे में हमें क्या है वजाहत पढ़नी पड़ेगी। यानी बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे ये कह देते हैं कि जी बतरी कबीला कौन है जी, वो कहते हैं यही फुकाहा हैं, यानी यही फुकाहा जो कहते हैं ना कि जी शहादत सालिसा से नमाज बातिल हो जाती है, ये बतरी हैं, ठीक है, और जो जनाबी ये फतवा देता है तो वो बतरी है, अपनी तरफ से क्या नजरिया बनाया हुआ है। तो अब हमें जो है वो आपने रिवायात दिखाई हैं, जो आपने रिवायात दिखाई हैं, जो मरंदी ने रिवायत नकल की है उसमें फकीह के अल्फाज हैं, लेकिन इन दो
روایتوں میں فقیہ کے الفاظ نہیں ہیں، بطری کے الفاظ ہیں۔ جی جی، بطری کے الفاظ ہیں، اور فقیہ کے بھی الفاظ دیکھ لیتے ہیں، دوبارہ دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ جی ہاں، اس میں جو ہے نا، جو طبری نے نقل کی ہے 16,000 روایت، اس میں فقیہ کا لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جی یہاں پہ فقیہ کا لفظ نہیں ہے، لیکن آگے صفحے پہ چلیں تو وہاں پہ ہے قراء القرآن فقہاء فی الدین، اسلحہ اٹھائے میں ہوں گے، قاری قرآن ہوں گے، دین کے فقہا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ شمر و صحیح سیابہم بھی ہے کہ کپڑے کے انہوں نے اوپر کیے ہوں گے۔ امہم ان نفاق، نفاق کیا ہے ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوگا، اور وہ سارے کے سارے یہی کہہ رہے ہوں گے کہ ابن فاطمہ ارجع لا حاجتنا فیک، کہ آپ واپس چلے جائیں، ہمیں کیا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اس میں ہو گیا، اور جو ارشاد کی روایت ہے اس میں نفس کی بات ہے، یعنی اس میں کیا فقیہ کے لفظ نہیں ہے، جو شیخ مفید الرحمن نے روایت نقل کی ہے اس میں فقیہ کا لفظ کیا نہیں ہے۔ تو یہ روایت، سب سے پہلی بات ہے کہ اس دونوں روایتوں میں جو ایک چیز ہے کہ بطری، یہ روایت کن کے بارے میں وارد ہوئی ہے؟ بطری کے بارے میں، کیا ہے جو فرقہ بطری ہے اس کے متعلق کیا یہ روایت آئی ہے۔ تو اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ بطری کیا، کس سے دیکھتے ہیں، کس سے کہتے ہیں، اور کون سا کیا ہے نظریہ ہوتا ہے۔ بحار الانوار علامہ مسیل الرحمہ کی کتاب ہے، اور اس کی جو ہے وہ غالباً جو ہے وہ 37 نمبر کیا ہے جلد ہے، ٹھیک ہے، جی 37 نمبر جلد ہے۔ اس 37 نمبر جلد کے اندر جو ہے وہ آپ چلے جائیں، شروع میں ہے کہ صفحہ نمبر 29 بنتا ہے، 29 نمبر صفحے میں جو ہے وہ علامہ مسیل الرحمہ کیا ہے زیدی فرقے کے بارے میں کیا ہے گفتگو کرتے ہیں، کہ زیدی فرقے کیا ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو یہاں پہ لکھتے ہیں کہ اما زیدیہ فمذاہبہم مشہورہ، جو زیدی فرقے ہیں ان کی جو تین جو ہیں وہ مذاہب کیا ہے یہاں پہ ذکر کریں گے، کہ زیدیوں کو کیا ہے وہ تین مذہب کیا ہیں بڑے کیا ہیں مشہور ہیں۔ اب وہ تین کون ہیں؟ ان میں سے جو تیسرا ہے وہ کیا ہے بطری ہے، اس کو بھی کیا ہے یہ ذکر کریں گے۔ اچھا، والدلائل علی ابطالها، اور ان کے جو بطلان پہ دلائل ہیں وہ کیا ہیں بڑے ہی واضح ہیں۔ فی الکتب مستورۃ وما اوردنا من الاخبار فی النصوص کاف فی ابطالها، بطریوں کے جو عقیدے ہیں، نظریات ہیں، ان کے مذاہب کو باطل کرنے کے لیے ہماری کیا ہے وہ نصوص کیا ہیں کافی ہیں۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ وہ جملۃ القول، خلاصہ اگر ہم یہ کریں کہ انہم ثلاث فرق، کہ وہ کتنے فرقے ہیں؟ تین فرقے ہیں۔ سب سے پہلے وہ الجارودیہ، یعنی یہ جو روایت ہے یہ ابو الجارود کی ہے، جو جارودی فرقے کے کیا بانی ہیں۔ وہم اصحاب بالجارود زیاد بن منظر، کہ یہ ان لوگوں کے کیا اصحاب میں سے ہیں۔ ان کا نظریہ کیا تھا کہ قالوا بالنص من النبی، کہ یہ جو نبی کی طرف سے نص ہے اس کو کہتے تھے فی الامامت علی امیر المؤمنین اسلام وصفا لا تسمیتا، یہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی کی طرف سے جو نص آئی ہے امیر المؤمنین اسلام کی امامت پہ وہ وصفن ہے، تسمیتن نہیں ہے۔ وصفن کیا مطلب کہ اس کے اندر امامت کی صفت ایک بیان کی گئی ہے، اور ان لوگوں کا نظریہ، زیدی لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ امام جو ہے وہ نام کے ساتھ نہیں بنتا، امام کی ایک صفت ہے کہ وہ کیا کرے، خروج کرے، تو جو بھی امام تلوار کے ساتھ خروج کرے گا وہ اسی امام مانتے تھے۔ جو امام تقیہ کرتا تھا، خاموش رہتا تھا، جیسے کہ امام باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کو وہ امام نہیں مانا کرتے تھے۔ کیوں؟ ان کا یہ نظریہ تھا کہ جی جو ہے وہ نص موجود ہے لیکن نام نہیں ہے، فقط صفات موجود ہیں، لہذا جب صفات موجود ہیں تو ناموں والی روایات کے انہوں نے کیا کر دیا، انکار کر دیا۔ اور مزید یہ تکفیر کے قائل تھے، والصحابۃ کفروا بمخالفته وترکهم الاقتداء به، کہ جن لوگوں نے جو ہے وہ امیر المؤمنین اسلام کی اقتداء نہیں کی وہ صحابی کیا تھے، کافر تھے۔ والامامۃ بعد الحسن والحسین سوی فی اولادہما، اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بعد جو امامت ہے وہ دونوں کی اولاد میں کیا برابر ہے، یعنی امام حسن کے اولاد میں بھی یہ کیا ہے امامت کے قائل تھے، ٹھیک ہے۔ اور ان کا قانون کیا تھا؟ یہ قانون تھا ان کا فمن خرج منہم بالسیف، قانون ہمارے سامنے کیا آ رہا ہے کہ فمن خرج، پس جو بھی ان میں سے تلوار کے ساتھ نکلے گا، وہو عالم شجاع، اور وہ عالم بھی ہوگا، بہادر بھی ہوگا، تو فہو امام، تو وہ کیا ہوگا، امام ہوگا۔ پھر آخری امام کون سے ہیں؟ اس میں ان کا اختلاف تھا کہ کیا وہ محمد بن عبداللہ بن حسن ہیں، ٹھیک ہے، یا وہ کیا ہے محمد بن قاسم بن علی بن حسین ہیں، اس طرح کے ہے ان کا کیا اختلاف تھا۔ یہ پہلا فرقہ ہو گیا جارودیوں کا۔ دوسرا جو فرقہ ہے علامہ مسلم رحمہ فرماتے ہیں وہ کیا ہے سلیمانیہ کا ہے، اور یہ کیا ہے سلیمان بن حریث کے کیا تھے، پیروکار تھے۔ ان کا نظریہ کیا تھا؟ کہتے تھے کہ الامامۃ شورا فیما بین الخلق، کہ امامت کے اوپر کوئی نص بھی نہیں ہے، وہ مخلوق کیا ہے جس کو چاہے کیا ہے امام بنا دے۔ وانما ينعقد برجلین من خیار المسلمین، مسلمانوں میں سے جو اچھے لوگ ہیں اگر دو رجل بھی کیا ہے، دو بندے بھی کہہ دیں تو وہ کیا ہے امامت بن جائے گی۔ اور ان کا یہ نظریہ بھی تھا کہ تصح امامت المفضول مع وجود الافضل، کہ افضل کے ہوتے ہوئے جو اس سے افضل نہیں ہے اس کی امامت بھی کیا صحیح ہے۔ وہ ابو بکر و عمر امامان، ان کے مطابق کیا تھا کہ ابو بکر اور عمر کیا تھے، یہ دونوں کیا تھے، امام تھے۔ وَإِنْ أَخْطَتِ الْأُمَّةُ فِي الْبَيْتِ اللَّهُمَّ مَعْ وُجُودِ عَلِيٍّ، اگرچہ مولا علیہ السلام کے ہوتے ہوئے امت نے خطا کی تھی لیکن اس کے باوجود کیا تھے،
یہ ایک امام تھے اور امت کی جو خطا فسق درجہ تک نہیں پہنچی، لیکن اس کے ساتھ ان کا کیا نظریہ تھا کہ وہ کفر عثمان و طلحہ و عائشہ، کہ عثمان طلحہ اور عائشہ کو یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ کافر کہتے تھے۔ یہ دوسرا فرقہ ہو گیا۔ الفرقہ الثالثہ البتریہ، اب یہ تیسرا فرقہ کہ جن کے بارے میں روایات ہیں کہ ان کے فقہا کو امام علیہ السلام آ کے قتل کریں گے، وہ کون سے لوگ ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہم وافقوا السلیمانیہ، یہ جو فرقہ ہے یہ سلیمانیہ کے کیا ہے؟ موافق ہے، یعنی جو سلیمانیہ کا عقیدہ ہے وہ ان کا عقیدہ تھا۔ سلیمانیہ کا کیا عقیدہ تھا؟ کہ ابو بکر اور عمر کیا ہیں؟ دونوں امام ہیں، تو ان کا عقیدہ بھی کیا ہے؟ ابو بکر اور عمر کیا امام ہیں۔ الا انہم لم توقفوا فی عثمان، لیکن الا انہم توقفوا عثمان، لیکن یہ حضرت عثمان کے بارے میں توقف کرتے تھے اور انہیں کیا ہے؟ کافر نہیں کہتے تھے، جبکہ سلیمانیہ والے کیا کہتے تھے؟ کافر کہتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ انصاف سے بتائیں کہ ہمارے جو فقہا ہیں کیا وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو اپنا امام مانتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جب وہ ہمارے فقہا ابو بکر اور عمر کو اپنا امام نہیں مانتے تو وہ پھر بطری فرقہ کیسے بن گئے؟ یعنی بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ تمہارے جو مراجع ہیں یہ بطری اور تم بطری قبیلے کے ہو۔ ٹھیک ہے، بطری کیسے بن گئے؟ بطری کی صفت تو یہ ہے کہ وہ کیا کہتے تھے؟ جناب علی ابو بکر عمر کو کیا امام کہتے تھے۔ تو اب اس کے بعد علامہ مسیح رحمۃ نے باقاعدہ کیا روایات لکھی ہیں اس فرقے کی کیا مذمت کے بارے میں۔ یہاں سے جو ہے انہوں نے کہا کہ قال الکشی فی کتاب الرجال، کشی کی جو ہے روایت لکھی، یہ روایت سند کے ساتھ ان ابی عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے یہ کیا روایت ہے؟ ٹھیک ہے، وہ روایت کیا ہے کہ لو ان البطریۃ صف واحد ما بین المشرق الی المغرب ما عز اللہ بہم دینا، کہ اگر بطری لوگ آپس میں اتفاق بھی کر لینا پھر بھی ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ اللہ ان کی وجہ سے دین کو عزت کبھی نہیں دے گا۔ اور پھر کشی نے کیا تعریف ہے کہ بطریہ کی، والبطریہ ہم اصحاب کثیر النوا، کہ یہ کس کے لوگ تھے؟ کثیر النوا ایک بندے کا نام ہے، اس کے یہ ماننے والے تھے، حسن بن صالح کے، سالم بن حفصہ کے، حکم، ان لوگوں کے کیا افطار تھے۔ وَهُمُ الَّذِينَ دَعَوْا إِلَى وِلَایَةِ عَلِيٍّ ثُمَّ خَلَّطُوهَا بِوِلَایَةِ أَبِي بَکْرٍ عمر، یہ لوگ کون تھے کہ ولایت علی علیہ السلام کی طرف تو دعوت دیتے تھے لیکن ساتھ ساتھ کیا تھی؟ یہ ولایت ابو بکر اور عمر کو بھی کیا ہے یہ لوگ ماننے والے تھے۔ ٹھیک ہے، اب ان کے بارے میں کیا ہے جناب علی مختلف کیا ہے روایات کیا ہے یہاں پہ نقل کیا ہے کرنا شروع کی۔ اب وہ روایت کیا ہے؟ امام ابی جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ امام کی خدمت میں گئے اور کثیر النوا وجماعت منہم، یہ جو بطری لوگ ہیں ان کے قبیلے کے بہت سارے کیا لوگ تھے امام صادق علیہ السلام کے بعد۔ فقالوا، اب یہ جو بطری قبیلے کے لوگ ہیں انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے کیا کہا کہ نتولی علی و حسن و حسین، کہ ہم فقط تین امام مانتے ہیں، مولا علی کو مانتے ہیں، حسن اور حسین کو مانتے ہیں، اور ان کے جو دشمن ہیں ان سے کیا کرتے ہیں؟ برات کرتے ہیں۔ تو قال نام امام کے چلیں یہ تو ٹھیک ہو گیا، اب آگے کہو۔ قالوا، انہوں نے کہا کہ نتولو ابا بکر و عمر و نتبرأ من اعدائهم، کہ ہم ابو بکر اور عمر کو بھی کیا ہے امام مانتے ہیں اور ان کے دشمنوں سے کیا کرتے ہیں؟ برات کرتے ہیں۔ تو قال، جب انہوں نے یہ بات کی کہ ہم جو ہے ابو بکر اور عمر سے کیا ہے ان کے دشمن سے برات کرتے ہیں، تو فالتفت الیہم زید بن علی، تو اب زید بن علی ان کی طرف متوجہ ہوئے، وقال لهم، اور ان سے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتتبرؤون من فاطمہ، کہ تم حضرت فاطمہ سے کیا برات کرتے ہو؟ بطر تم امرنا، تم ہمارے معاملے سے کٹ گئے ہو، بطرکم اللہ، تمہیں اللہ بھی کیا ہے ہم سے جدا کر کے رکھے۔ فیومئذ سموا البطریہ، تو آج کے دن ان لوگوں کو تم کیا کہنا؟ بطریہ کہنا۔ یعنی امام باقر علیہ السلام موجود ہیں، ان کی موجودگی میں جو ہے وہ زید بن علی انہیں لقب دے رہے ہیں کہ تم آج سے کیا ہو گئے؟ بطری ہو گئے ہو، کیونکہ تم ہمارے معاملے سے کیا کٹ گئے ہو، تم جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سے کیا دشمنی رکھنے والے ہو، ابو بکر اور عمر کو کیا اپنا امام ماننے والے۔ تو یہ کیا بطری قبیلے کے لوگ تھے۔ اور یہ ابو الجارود کون تھا؟ ابو الجارود کے متعلق آپ یہ آگے روایات دیکھیں کہ یہ راوی کہتا ہے، ابو بصیر سے روایت ہے کہ انا ابی بصیر کے کننا عند ابی عبداللہ علیہ السلام، کہ ہم جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام کے پاس سے فمرت بنا جاریہ ما کمکم، کہ ایک جاریہ جو ہے وہ ہمارے پاس سے گزری کہ جس کے پاس ایک برتن تھا، کمکم کے برتن ہوتا ہے جس میں پانی گرم کرتے ہیں، فقلبتہ، اس نے کیا ہے برتن کو الٹ کر دیا، پھیر دیا، فقال ابو عبداللہ علیہ السلام ان اللہ عز وجل ان کان قلب قلب ابی جارود، کہ اگر اللہ نے ابو جارود کے دل کو الٹا کر دیا ہے کہ جیسا کہ اس جاریہ نے، اس خاتون نے اس کمکم کو الٹا کر دیا، تو فما ذنبی، میرا کیا قصور ہے؟ یعنی امام علیہ السلام اس کی مذمت کر رہے ہیں کہ ابو الجارود کیا ہے بالکل ٹیڑھے دل کا کیا انسان ہے۔ اسی طریقے سے اگلی روایت سنیں کہ امام نے یہ فرمایا کہ ما فعل ابو جارود، کہ جو ابو جارود نے جو کام کیا ہے نا، یعنی جھوٹی روایتیں وغیرہ بنائی ہیں، اما انہ لا یموت الا طاغیا، مگر یہ جب ملے گا، جب یہ مرے گا تو گمراہ ہو کے کیا مرے گا۔ تو امام خبر دے رہے ہیں کہ یہ گمراہ شخص ہے اور گمراہ ہو کے کیا مرے گا۔ اسی طریقے سے کیا اگلی روایت آ جائیں کہ ان ابی بصیر قال ذکر ابو عبداللہ کثیر نواب سالم بن حفصہ ابو الجارود، تین بندوں کے امام نے ذکر کیا، فقال، اور پھر امام نے فرمایا کہ کذابون مکذبون، کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں
कज़्ज़ाब बहुत ज्यादा झूठे हैं, और मुकज़्ज़िब जुठलाने वाले हैं, कुफ़ारुन और ये क्या है, काफिर हैं, अलैहिम लानतुल्लाह इन लोगों के ऊपर क्या लानत है। यानी अबू जारूद के ऊपर इमाम सादिक अलैहिस्सलाम लानत कर रहे हैं, इसे झूठा कह रहे हैं, झूठ बनाने वाला कह रहे हैं, जिसकी रवायत लोगों को सुनाई जाती है कि अबू जारूद ने ये कहा कि 16,000 फकीर जो निकलेंगे बत्री कबीले के तो इमाम क्या उन्हें कत्ल कर देंगे, क्योंकि ये जो जारूदिया था इनकी हमेशा जो है वो चपकिश रहती थी बत्री वालों से। जारूदी कहते थे कि हम जो है वो हमारे इमाम आएंगे और हमारे इमाम आएंगे तो वो तुम्हारे उलमा को क्या कर देंगे, कत्ल कर देंगे। वो भी इनके मुताबिक क्या है, इनके खिलाफ क्या रवायतें बनाते थे। यानी इन लोगों का आपस का झगड़ा था और इसको लोगों ने क्या है फुकाहा की दुश्मनी आके जो शिया फुकाहा है उनके ऊपर क्या फिट कर दिया। अब वो रावी पूछता है कि चलें ये कज़्ज़ाब तो हैं, ठीक है, फमा मुकज़्ज़िबून, ये मुकज़्ज़िब कैसे हैं, जुठलाने वाले कैसे हैं। तो इमाम ने ये फरमाया था कि ये इस तरीके से जुठलाने वाले हैं कि हमारे पास आते हैं फयख़बिरूनना अन्नहुम युसद्दिक़ूनना, कि वो हमारे पास आते हैं और हमें बताते हैं कि वो हमारी तस्दीक करने वाले हैं, लेकिन वो हमारी तस्दीक नहीं करते। फयस्माऊन हदीसना, हमारी हदीस सुनते हैं, फयुकज़्ज़िबून बिही, फिर उसको जुठला देते हैं। यानी इस तरह से जो है वो बहुत ज्यादा रवायात अबुल जारूद की मुजम्मत में नकल की अल्लामा मसीह रहमान ने, और फिर उसको नकल करने के बाद आखिर पे जो है वो नतीजा जो दिया अकूलों के साथ, अकूलों के साथ जो है अल्लामा मसीह ने ये नतीजा दिया कि ला एतमादा अला नकल हाज़ल अल मुब्तदा फी दीनिही, कि ये जो बंदा है जो गुमराह है और दीन के अंदर क्या है बिदअतें ईजाद करने वाला है, इसकी किसी बात पर कोई एतमाद भी क्या नहीं किया जा सकता। अब अबुल जारूद और बत्री कबीले की चीजें सामने आ गई, तो अब आप ये रवायतें देखें कि रवल अबुल जारूद ये कह रहा है कि बत्री वालों को क्या है इमाम कत्ल कर देंगे। दलाइल इमामत में जाकर ये देखें, ये रवायत भी किसकी है, ऊपर जाके देखें अबुल जारूद, ठीक है, अबुल जारूद, ये भी अबुल जारूद की रवायत है। यानी कि मैं खुलासा कलाम ये करूं कि ये जो रवायात हमारे सामने जिक्र की जाती हैं ये सारी की सारी जो है वो अबुल जारूद से हैं, जो बत्री कबीले का है, और बत्री कबीले के होने के बत्री कबीले की माजरत नहीं है, ये जारूदिया कबीले का है, और ये बत्री कबीले के खिलाफ क्या रवायत दे रहे हैं। और इस अबुल जारूद की अपनी हैसियत क्या है कि सादिक आले मोहम्मद की जबान से इसे झूठा कहा गया, इसे मुकज़्ज़िब कहा गया, इसे काफिर तक कहा गया, इसके ऊपर लानत की गई। और अल्लामा मसीह रहमान ने वाज़े तौर पे लिखा कि हम इसकी किसी रवायत को कबूल क्या नहीं करेंगे। तो अब आप इंसाफ से बताएं कि सादिक आले मोहम्मद जिस बंदे को झूठा कह रहे हो, उसको काफिर कह रहे हो, उसके ऊपर लानत भेज रहे हो, उसे कह रहे हो कि ये हमारी बात को जुठलाने वाला है और अल्लाह इसे गुमराह माशूर करेगा, और अल्लाह ने इसका दिल उल्टा कर दिया है जिस तरह बर्तन को उल्टा कर दिया जाता है। तो क्या ऐसे बंदे की रवायत को लेके आप नेक फुकहा जो आले मोहम्मद को मानने वाले हैं, जो मोहम्मद आले मोहम्मद की विलायत को मानने वाले हैं, जो अबू बकर और उमर को अपना इमाम नहीं मानते, जो फकत मौला अली अलैहिस्सलाम को अपना इमाम मानते हैं, क्या उनके ऊपर आप ये रवायात इल्जाम के तौर पे डालेंगे कि इमाम आएंगे और इन्हें क्या कत्ल कर देंगे? कुछ पूरी रवायत पढ़ें, होश के नाखन लें कि बात किसकी हो रही है और बात करने वाला कौन है और बात किस कबीले के बारे में क्या हो रही है। तो लिहाजा मुमिनीन किराम से मेरी ये गुजारिश है कि आप रवायात के अंदर गौर व फिक्र करें और उसका सियाको सबाक देखें कि ये देखें कि बात किसके बारे में हो रही है। एक दफा मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप इसकी सनद को भी छोड़ दें, रवायत की आप सनद को छोड़ दें, आप कहेंगे चलें जी अबुल जारूद झूठा है, काजिब है, फिर भी हम इसकी रवायत को मानते हैं और इमाम की मुखालफत करने लग जाएं, रवायत को मान लें, फिर भी इस रवायत के अंदर बत्री कबीले के बंदों की बात हो रही है कि जो, और बत्री कैसे कहते हैं, बत्री वाज़े तौर पे इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की खिदमत में मौजूद हैं और वाज़े इमाम के सामने अपना अकीदा रख रहे हैं कि हम जो है वो अबू बकर और उमर को अपना इमाम मानते हैं और जनाब सैयदा ज़हरा से क्या करते हैं, बरात इख्तियार करते हैं। इसी वजह से तो ज़ैद बिन अली ने उन्हें कहा था कि तुम हमसे क्या अलग हो गए हो, तुम अपना आज के बाद हम तुम्हें क्या कहेंगे, बत्री कहेंगे, कि तुम क्या कट ऑफ हो हमसे। तो अब जिन लोगों के अकीदे ये हों उन्हें बत्री इमाम अलैहिस्सलाम कहें, इमाम अलैहिस्सलाम के सामने ज़ैद बिन अली उन्हें बत्री कहें, ये बत्री वाला लक़ब फुक़हा को दे देना और फिर इन्हें ये कहना कि इमाम इन्हें कत्ल कर देंगे, ये सवाए दुश्मनी है और बोग़्ज़ है, एक ऐसा बोग़्ज़ है कि जो है वो क्या कहते हैं, दुश्मनी के उसूलों के ऊपर भी क्या पूरा नहीं उतरता। बस इधर उधर से बात इकट्ठी करके जो है वो लोगों को और सादा फिक्र लोगों को जो है वो उलमा और फुक़हा के क्या खिलाफ करना है। बस हमारी ये दुआ है कि अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे कि किस तरह से वो आले मोहम्मद का दिल दुखा रहे हैं और मोहम्मद आले मोहम्मद और सादिक आले मोहम्मद का दिल दुखा रहे हैं और ऐसे लोगों की रवायात को लेकर आ रहे हैं कि जिनके ऊपर खुद सादिक आले मोहम्मद लानत की हुई है।